عادل شاہی دور کی نثر تعارف دنیا کی ہر زبان کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ اس زبان کے لکھنے والوں نے سب سے پہلے شاعری کی طرف توجہ دی۔ چنانچہ دکنی زبان میں بھی یہی صورت دکھائی دیتی ہے۔ بہمنی دور سے دکنی ادب کا آغاز ہوا جس میں شاعری پر زیادہ توجہ دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ دکنی میں ابتدائی طور پر شاعری کے نمونے تو دستیاب ہیں، لیکن نثر کے نمونے کمیاب اور نایاب ہیں۔ بہمنی دور کے بعد عادل شاہی سلطنت میں دکنی شاعری پر خصوصی توجہ دی گئی، جبکہ نثر نگاری کے نمونے کمیاب ہیں۔ عادل شاہی دور کی نثر پر غیر افسانوی انداز کا غلبہ ہے۔ اس دور میں افسانوی نثر کے نمونے دکھائی نہیں دیتے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق نے اپنی کتاب بیجاپور کا ایک صوفی خاندان میں ایک اہم خانوادے کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ حضرت میراجی شمس العشاق، حضرت برہان الدین جانم اور حضرت امین الدین علی اعلیٰ پر مشتمل ہے۔ ان تینوں بزرگوں نے دین کی تبلیغ اور تصوف کی وضاحت کے لیے نثر میں کتابیں لکھی ہیں۔ حضرت میراجی شمس العشاق کی کتاب سب رس کو اس عہد کی سب سے اہم نثری کتاب کا درجہ حاصل ہے۔ ان کے صاحبزادے حضرت شاہ برہان الدین جانم نے شاعری بھی کی اور اس کے ساتھ 2 رسالے معرفت القلوب اور حشت مسائل نثر میں تحریر کیے۔ ان کے صاحبزادے اور جانشین حضرت امین الدین علی اعلیٰ نے نثر میں کئی رسالے لکھے۔ ان رسالوں میں گفتار شاہ امین اور دوسرے رسالے کا نام گنج مخفی ہے۔ حضرت امین الدین اعلیٰ کی ایک اور نثری کتاب ارشاد نامہ شائع ہو چکی ہے۔ اس دور میں لکھی جانے والی نثری کتابوں کا موضوع اسلامیات سے متعلق ہے۔ نثر ابتدائی دور میں تھی اور شاعری کو بلند مرتبہ حاصل تھا۔ اس طرح عادل شاہی دور کی نثر کو ادبی اور معیاری نثر کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ تاہم ابتدائی نثر کے نمونے کی حیثیت سے عادل شاہی نثر کا تعارف ضروری ہے۔ سبق کا مقصد: اس اکائی کی سماعت کے بعد طلباء سے توقع کی جاتی ہے کہ عادل شاہی دور میں لکھی جانے والی نثر اور نثر نگاروں کے کارناموں سے آگاہی حاصل کر سکیں گے۔ عادل شاہی نثر پر تصوف اور مذہب کے اثرات کی نشاندہی کر سکیں گے۔ عادل شاہی دور میں غیر افسانوی نثر اور افسانوی نثر کا جائزہ لے سکیں گے۔ عادل شاہی نثر میں مسجع اور مقفع عبارت کی کمی کی وجوہات بیان کر سکیں گے۔ عادل شاہی نثر کے امتیازات: عادل شاہی دور میں نثر لکھنے والے ابتدائی ادیبوں کی حیثیت سے ایک ہی خاندان کے 3 افراد کے نام اہمیت کے حامل ہیں۔ ان صوفیہ اکرام کی نثر میں نہ تو شگفتگی کا عنصر ہے اور نہ ہی انشا پردازی کے جوہر۔ ان تینوں بزرگوں کی نثر کی امتیازی خصوصیت یہی ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں روحانیات، عرفانیات، الہیات اور تصوف کے اسرار و رموز کو عام انسان تک پہنچانے کے لیے نثر نگاری کو وسیلے کے طور پر استعمال کیا۔ اس نثر میں نہ تو افسانوی بیانیہ موجود ہے اور نہ ہی ادبیت کا جوہر، بلکہ خدا اور رسول کی باتیں اور فقہ و عقائد کے مسائل کو اس طریقے سے پیش کیا گیا ہے کہ ترسیل و ابلاغ کا کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ اس دور کے مقامی عوام الناس کی تکلمی زبان ہی کو ترجیح دی گئی ہے۔ چونکہ مقصد تعلیم و تربیت اور اخلاق آموزی تھا، اس لیے نثر کے ان نمونوں میں کشش آور اسلوب سازی کی طرف توجہ نہیں دی گئی۔ تصوف و فقہ کے مسائل بھی دقیق تھے۔
اس بنا پر دکنی جیسی تشکیلی زبان میں انہیں ادا کرنا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ ہر نثر نگار نے اپنے طور پر وضاحت کا طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کی۔ حضرت برہان الدین جانم نے نثری رسالے میں سوال و جواب کے طرز کو نمائندگی دی ہے۔ اس دور کی تمام تر نثر کو وضاحتی نثر کا درجہ دیا جا سکتا ہے، حالانکہ یہ نثر پوری طرح وضاحت کے تقاضوں پر بھی پورا نہیں اترتی۔ اسلام اور اسلامی عقائد ہی نہیں بلکہ فقہی مسائل کو کھول کھول کر بیان کرنے کی کوشش کے دوران بعض وضاحت کا انداز نمایاں ہوتا ہے۔ اس لیے عادل شاہی دور میں لکھی جانے والی نثر کو نہ تو تخلیقی نثر کا درجہ دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی بیانیہ نثر سے وہ متعلق ہے، بلکہ وہ مقصدی نثر ہے جس کا بنیادی منصب پیغام رسانی ہے۔ در حقیقت یہ ابتدائی نثری کارنامے ہیں اور اردو ادب کی تاریخ میں ان کی خاص وقت ہے۔ گویا ضرورتاً اس نثر کی داغ بیل پڑی، اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، اردو نثر ہی نہیں دنیا کی تقریباً تمام زبانوں میں ابتدائی نثر اسی نوعیت کی حامل ہے۔ عادل شاہی نثر کی مذہبی خصوصیت۔ بیجاپور کے علاقے میں صوفیہ اکرام اور بزرگان دین نے عوام الناس کی تربیت کے لیے خانقاہی نظام کو فروغ دیا۔ مریدوں کی اخلاقی تربیت کے لیے خطبات، وعظ کی مجلسیں منعقد کی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ مریدین و خلفاء کے علاوہ مقامی باشندوں میں پڑھنے لکھنے کا شغف رکھنے والوں کی تربیت کے لیے چھوٹے چھوٹے رسالے مرتب کیے گئے۔ دکن کے علاقے میں بے شمار مذہبی رسالے دستیاب ہیں۔ رسالہ نویسی نے ایک صنف کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ کسی بھی روحانی اسرار یا بھید کو کھول کر بیان کرنے کے لیے چھوٹی سی کتاب لکھنے کی کوشش کو رسالہ نویسی کہا جاتا ہے۔ اردو میں یہ لفظ فارسی سے منتقل ہوا۔ یوں تو فوجی جتھے کے لیے رسالے کا لفظ استعمال ہوتا تھا، بزرگان دین نے فقہی مسائل اور تصوف کے پیچیدہ نکات کو واضح کرنے کے لیے رسالہ نویسی کی طرف توجہ دی۔ شعری تصنیف کے لیے بھی رسالہ نویسی کی ترکیب استعمال کی گئی اور نثری کارناموں کے لیے بھی رسالے کا لفظ استعمال ہوا۔ ان نثری کتابوں کے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں مذہبی نثر کو فروغ حاصل ہوا، اور اس مذہبی نثر میں وضاحت کے ساتھ سوال و جواب کی تکنیک کو بھی استعمال کیا گیا۔ 15ویں اور 16ویں صدی عیسوی میں اپنی تحریروں کا نمونہ بنا کر ان بزرگان دین نے واضح کر دیا کہ کسی بھی اہم بات کو واضح کرنے کے لیے سوال و جواب کی تکنیک ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس دور کے نثر کے نمونوں کا بنیادی مقصد تلقین و ہدایت ہی تھا، جبکہ ادبی تحریر کا مقصد لطف و انبساط مہیا کرنا ہوتا ہے۔ عادل شاہی دور کی نثر کا مقصد ہی نصیحت آموزی ہے، اس لیے اسے محض ایک تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ عادل شاہی دور کے نثر نگاروں کا تعارف۔ عادل شاہی دور سے وابستہ 3 اہم بزرگان دین کا تعلق بیجاپور سے رہا۔ سب سے پہلے بزرگ حضرت میرا جین شمس العشاق ان اولیاء اکرام میں سے ہیں جن کا فیض مخلوق خدا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گیا تھا۔ عرب کی سرزمین سے تعلیم حاصل کر کے ہندوستان کا رخ کیا اور بیجاپور میں شہر سے باہر اقامت اختیار کی۔ آپ حضرت خواجہ کمال الدین بیابانی کے مرید اور خلیفہ تھے۔ حضرت شمس العشاق کے احوال اور آپ کے تصرفات کو ڈاکٹر محمد جمال شریف نے تفصیل سے بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ بیجاپور کے اکابر صوفیہ میں اہمیت کے حامل
اور اپنے وقت کے شیخ کامل اور صاحب عرفان بزرگ تھے۔ صحیح النسب سید ہونے کے علاوہ حاجی شریف دوام الدین بن سید علی کے فرزند تھے، جن کا سلسلہ نسب 15 واسطوں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے جا ملتا ہے۔ شاعری کے علاوہ سب رسم میں حضرت کی نثر میں قواعد کا پورا اہتمام ہے۔ موضوع کا تعلق عشق الہی کے توسط سے تصوف ہے۔ یہ موضوع تقریباً ہر رسالے کا جلی عنوان ہے۔ موضوع کے مطابق صوفیاء کرام نے عربی مصطلحات اور اسماء صفات کا استعمال کیا ہے۔ اس دور کے تمام رسالوں کی زبان یکساں نہیں ہے اور دکنی لفظیات کے تواتر سے استعمال کی وجہ سے قرأت میں بھی دشواری پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ دشواری اس دور کی شاعری سے کم ہے، کیونکہ شاعری میں وزن و آہنگ کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ شاعری میں مقامی بولی کا گہرا اثر ہے۔ املا کے قدیم طریقے بھی مطالب تک پہنچنے میں اکثر مانے آتے ہیں۔ میرا جی شمس الشاق کے اسی نمونے سے اس دور کی نثر کے رجحان کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ ارے طالب خدائے تعالیٰ ایک محبوب ہے اور فقیر لوگ اس کے عاشق ہیں۔ ہر ایک عاشق یہاں حیران کیا ہے، اگرچہ وہیچ منہ ہے، وہیچ لب ہے، وہی اکھیاں ہیں، جس نے جیوں رچھا ہے تیوں یہاں کیا ہے۔ ہر ایک کے کنبے میں یک لطافت ہے، ہر ایک کے کنبے میں یک راحت ہے۔ ہر یک کو ایک جنس سوں وصال ہوا ہے، اس کا حسن بے نہایت ہے۔ ہر ایک پر ایک کرم یک عنایت ہے، ہر ایک سو تک سو مراتب حاصل ہوا ہے۔ حضرت میرا جی شمس الشاق کو عادل شاہی دور کے اولین نثر نگار کی حیثیت سے شہرت حاصل ہے، اور آپ کی کتاب سبرس کو اس لیے وقت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ اس کی اردو کو لسانی ارتقاء کے ایک مرحلے سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کی تاریخی حیثیت مسلم ہے۔ عادل شاہی دور کے دوسرے اہم بزرگ اور پیر و مرشد ہی نہیں بلکہ اپنے والد سے استفادہ کرنے والے حضرت برہان الدین جانم نے شاعری اور نثر دونوں شعبوں میں اپنی ایک شناخت قائم کی۔ ان کا تخلص برہان تھا، لیکن والد محبت و پیار سے جانم پکارتے تھے، اس لیے اپنے نام کے ساتھ شاہ برہان الدین جانم کی حیثیت سے شہرت حاصل کی۔ والد کی طرح بڑے صاحب عرفان شاعر اور نثر نگار تھے۔ تصوف اور عرفانیات ان کی شاعری اور رسالوں کا خاص موضوع ہے۔ ڈاکٹر اکبر الدین صدیقی نے ان کی کتاب ارشاد نامہ کی ترتیب کے دوران کتاب کا سن تصنیف 1582 قرار دیا ہے۔ حضرت امین الدین علی اعلیٰ بھی اسی خانوادے سے تعلق رکھتے تھے، اور انہوں نے مذہب و تصوف کے مسائل و موضوعات پر نثری رسالے لکھے۔ عادل شاہی دور کے ان تینوں بزرگوں کی نثر کے نمونوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وضاحتی نثر کا رویہ عادل شاہی دور کی نثر کی امتیازی خصوصیت ہے۔ اس نثر میں ادبی شان و شوکت اور اظہار کی بوقلمونی کے علاوہ تخلیقی صلاحیت کی کمی محسوس کی جا سکتی ہے، لیکن ابتدائی نثری کوشش کی وجہ سے ان نثر نگاروں کی خاص اہمیت ہے۔ عادل شاہی مذہبی نثر کی شناخت۔ شمس الشاق کے خاندان سے تعلق رکھنے والے بیجاپور کے نثر نگاروں نے مقصدی نثر کی طرف توجہ دی۔ ان بزرگوں کی نثر لکھنے کا واحد مقصد ترغیب اور ہدایت ہی تھا۔ مریدین اور خلفاء کی تربیت کا درجہ ان کے یہاں اول و آخر تھا۔ مقصدی نثر میں جب مذہبی عنصر شامل ہوتا ہے تو ایسی نثر میں تخلیقی عناصر روان بیان کی خوبصورتی کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔
ادبی نثر لکھنے کے لیے انشا پردازی اور مناسب تشبیہات و استعاروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان تینوں نثر نگاروں نے اپنی تحریروں میں ادبیت، تخلیقیت اور فصاحت و بلاغت کے التزام کو ضروری نہیں سمجھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ ادبی زبان میں اگر فقہ و تصوف کے دقیق و پیچیدہ مسائل کو پیش کرنے کی کوشش کی جاتی تو ترسیل و ابلاغ کا مسئلہ بھی پیدا ہو سکتا تھا۔ دوسری اہم بات یہ کہ ہر زبان میں ابتدائی نثر کے نمونوں میں تصنع و تکلف آمیز زبان کے استعمال کے بجائے نفس موضوع کے اظہار ہی کو فوقیت دی گئی ہے۔ ان رسائل میں بھی نفس موضوع کی وضاحت ہی کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ شاید اسی لیے عادل شاہی دور کے ان تینوں بزرگوں نے اپنے مقصد کے پیش نظر جو پیرایۂ اظہار اختیار کیا اس میں عوام کی ذہنی سطح کا بھی خیال رکھا ہے۔ اس لیے عادل شاہی دور کی نثر میں سادہ اور عام لفظیات کے استعمال کو زیادہ فوقیت دی گئی۔ عادل شاہی دور کی نثر اس بات کی متقاضی ہے کہ اس کا مطالعہ محض اس کے تاریخی تناظر ہی میں کیا جائے۔ عادل شاہی نثر کی اسلوبیاتی خصوصیات: کسی بھی زبان میں خیال یا تصور کو پیش کرنے کے انداز کی شناخت اس کے اسلوب سے ہوتی ہے۔ اس دور کے نثر نگاروں کا طرز اظہار عمومی نوعیت کا ہے۔ زبان میں ابھی وہ قوت پیدا نہیں ہوئی تھی کہ ہر موضوع پر اسے قدرت حاصل ہو۔ مقصد کے سامنے اسلوب کی کوئی خاص اہمیت بھی نہیں تھی۔ اس دور تک فارسی میں لکھی جانے والی نثر مسجع اور مقفع عبارت آرائی تک مختص تھی۔ اس دور میں داستانوی نثر بھی نہیں لکھی گئی، جس کی وجہ سے عادل شاہی دور میں افسانوی نثر کی کمی محسوس کی جاتی ہے۔ جن نثر نگاروں نے عادل شاہی دور کی نثر کو فروغ دیا ان میں سوال و جواب کی تکنیک اور وضاحتی انداز کو اولیت حاصل تھی۔ عادل شاہی نثر کے تجزیے سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اس دور کی نثر کی زبان مقامی عوامی زبان کو اظہار کا وسیلہ بنانے پر مجبور تھی۔ مقصد کے اظہار اور زبان کے درمیان ایک کشمکش سی نظر آتی ہے۔ مذہبی موضوعات کی وجہ سے عربی الفاظ اور فقہی مصطلحات کا استعمال ناگزیر تھا، اور اس عہد کے عوام الناس میں مستقبل زبان کا لحاظ رکھنا بھی ضروری تھا۔ یہ نثر نگار ان دونوں تقاضوں سے عہدہ برا ہوئے، جو ایک دشوار گزار عمل تھا۔ ان بزرگوں نے عوامی لب و لہجے کو فوقیت دی اور عوامی تلفظ ہی کو ترجیح دی۔ ان نثر نگاروں نے ہندوستانی قواعد کے اصولوں کو پیش نظر رکھا۔ تاکید کا احتمال بھی کم سے کم ہے۔ فاعل، فعل اور مفعول کی ترتیب بھی عام قاعدے کے مطابق ہے، جس کے باعث ترسیل و ابلاغ کے مسائل کم ہی پیدا ہوتے ہیں۔ دکنی نثر میں صرف ترسیل کا حق ادا کیا گیا۔ یہ نثر سادہ، سپاٹ اور ادبیت سے عاری ہے، اس لیے دکنی نثر کے مذہبی رسالوں میں ادبی چاشنی اور فنی خصوصیات کو تلاش کرنا بیجا ہے۔ عادل شاہی نثر میں افسانوی خصوصیات کی کمی: دکنی مصنویوں میں متصوفانہ نوعیت کی مثالوں کے علاوہ داستانوی اور اساطیری نوعیت کی مثالیں بھی دستیاب ہیں، لیکن نثر میں اس نوعیت کی مثالیں بہت کم ہیں۔ ملا وجہی کی سبرس بھی بعد کے دور سے تعلق رکھتی ہے۔ در حقیقت بہمنی اور عادل شاہی دور تک اردو نثر میں وہ قوت نہیں پیدا ہوئی تھی کہ کسی وسیع پلاٹ کی بنیاد پر کوئی داستان قلم بند کی جائے۔ اگرچہ فارسی شعری اصناف کی پیروی کی جا رہی تھی اور فارسی داستانوں کی مثالوں کا بھی ان حضرات کو علم تھا، لیکن پلاٹ سازی کا فن ایک علیحدہ
افسانہ ترازی کی صلاحیت کا تقاضا کرتا ہے۔ اس دور کے مصنفین کا عوامی میلان مذہب و تصوف کی طرف تھا، جن کا اسرار کشائی ہی بنیادی مقصود بھی تھا۔ لطف و انبساط آفرینی کے بجائے اخلاق آموزی اور کردار سازی پر ان کی بنائے ترجیح تھی، اور یہی ترجیح ان کا اول و آخر منصب تھا۔ عادل شاہی دور میں افسانوی نثر لکھنے سے پرہیز کی یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس دور میں افسانوی قصوں پر طویل اور ضخیم مثنویاں لکھی جاتی تھیں۔ جب قصے کہانی کے روپ کو مثنویوں میں اظہار کا وسیلہ مل گیا تو دکن کے شاعروں نے اسے نثر میں بیان کرنے سے اجتناب برتا، یا ان میں بالخصوص نثر میں قصہ گوئی کی اہلیت ہی مفقود تھی، جس کی وجہ سے عادل شاہی دور افسانوی نثر کی مثالوں سے عاری ہے، جبکہ غیر افسانوی نثر کی مثالوں میں مذہبی رسالے اور وضاحتی بیانات ہی نہیں بلکہ سوال و جواب کے انداز میں نثر لکھنے کا سلسلہ ضرور جاری رہا۔ اس طرح عادل شاہی دور کی تمام تر نثر اور دکن کے دوسرے سلاطین کے ادوار میں بھی دکنی نثر کو داستانوی خصوصیت سے وابستہ کرنے کے بجائے وضاحتی نثر میں حقائق کی نمائندگی پر توجہ دی گئی۔ اس طرح عادل شاہی دور کی نثر میں دکنی انداز اور وضاحتی طرز کا جامع انداز موجود ہے۔ خلاصہ، دکن میں شعر گوئی کو امتیاز درجہ حاصل ہے۔ بیشتر علاقوں میں شاعروں نے سب سے زیادہ مثنوی ہی کو وسیلہ اظہار بنایا، جس کے بعد قصیدہ، مرثیہ، غزل اور رباعی کی طرف توجہ دی گئی۔ عادل شاہی دور میں شاعری کے علاوہ نثر کے نمونے بھی ملتے ہیں، البتہ نثر کے ان نمونوں میں زبان و بیان کی چاشنی اور اظہار کی بوقلمونی اور خیالات کی فراوانی کی کمی محسوس کی جا سکتی ہے۔ اس وقت تک نثر لکھنے کے لیے دکنی ادیبوں کے سامنے کوئی مثالی نمونہ موجود نہیں تھا۔ اگرچہ فارسی نثر کا ادراک دکنی کے ادیبوں کو حاصل تھا، لیکن دکنی کے نثر نگاروں نے افسانوی نثر کے بجائے غیر افسانوی نثر کی طرف خصوصی توجہ دی، بلکہ حقیقت پسندانہ نثر لکھ کر وضاحت کے طرز کو فروغ دیا۔ اس لیے عادل شاہی دور کی نثر کو وضاحتی نثر کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اس دور کے 3 اہم بزرگان دین اور ایک ہی خانوادے سے تعلق رکھنے والے مذہبی رہنما اور تصوف کے پیروکاروں میں سب سے پہلے حضرت میرا جی شمس العشاق اور ان کے بعد حضرت برہان الدین جانم اور ان کے بیٹے حضرت امین الدین علی اعلیٰ نے مذہبی نثر کی بنیاد رکھی۔